اسی طرح جو سب سے زیادہ خوف زدہ تھا وہ ابلیس تھا. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کے لشکر کو زمین پر بھیجا. ان فرشتوں کے لشکر نے تمام جنات کو دھکیل دیا دور دراز سارے کے سارے آئیلینڈز کی طرف اور ویرانوں کی طرف اور جنگلات کی طرف. ان قوموں کے قصوں سے کچھ سیکھیں، کچھ عبرت حاصل کریں اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو دور کریں. حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ حضرت آدم کو صفا پہاڑی پر اور حضرت حوا کو مروہ پہاڑی پر اتارا گیا. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. A very warm welcome to all of you in the next episode of Fadlullah. Today we are going to start a very interesting thing. ایک بہت ہی خوبصورت چیز کو شروع کرتے ہیں آج سے. Inshallah, many of us we might not know about the lives of our prophets. ہم آج سے انشاءاللہ شروع کرنے لگے ہیں the stories of prophets, means قصص الانبیاء. اب آئیے اپنے تمام نبیوں، اپنے پیغمبروں کی اور اپنے پروفٹس کی حالات زندگی کو جانتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم سب تک پہنچایا، کتنی سٹرگلز کی، ان کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں، کس طرح کے ساتھ انہوں نے مختلف ادوار میں اپنے جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سنسیئرٹی کے ساتھ ہم تک پہنچایا. اینڈ وی ڈونٹ ہیو ٹو لسن to all these incidents and all these happenings just like a story. ہمیں اس کو اس طرح سننا ہے کہ ہمیں اس میں سے اپنی زندگی کے لیے، اور اللہ کا قرآن کریم میں اور حدیث میں ان انبیاء کے متعلق زندگی کا بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم وہاں سے کچھ سیکھیں، ہم بہترین چیزوں کو وہاں سے اپنی زندگیوں میں شامل کریں، ان قوموں کے قصوں سے کچھ سیکھیں، کچھ عبرت حاصل کریں اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو دور کریں. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں سکھانے کی اور بتانے کی کوشش کی ہے اس کو فالو کریں. آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے دنیا میں بھیجے گئے انسان اور سب سے پہلے بھیجے گئے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے. حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے والے سب سے پہلے انسان تھے اور دنیا میں بھیجے گئے سب سے پہلے پیغمبر بھی وہی تھے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنانے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو اس سے پہلے جو یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر تقریباً 2000 سال پہلے جنات بستے تھے، جو کہ دنیا میں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں زمین اور آسمان اور سب کچھ جو ہے نا وہ تخلیق فرمایا ہوا تھا، اور ان جگہ کے اوپر جنات رہا کرتے تھے جو کہ زمین میں بہت فساد، they used to fight with each other، کوئی وارس ہیں، جنگ و جدل ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ایک چیز ہمیں ذہن میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے کا فیصلہ کیا تھا تو اس کے لیے صرف کن کہا تھا، فیکون، تو وہ سب کچھ وجود میں آ گئے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کے لشکر کو زمین پر بھیجا. ان فرشتوں کے لشکر نے تمام جنات کو دھکیل دیا دور دراز سارے کے سارے آئیلینڈز کی طرف اور ویرانوں کی طرف اور جنگلات کی طرف، اور تاکہ وہ انسانی بستیوں سے دور رہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہاتھوں سے ان کی تخلیق فرمائیں گے. اس کا ذکر ہم اس طرح کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں متعدد کافی ساری many places اللہ سبحانہ و تعالیٰ has told us about the creation of حضرت آدم علیہ السلام. اب اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اس کے جواب میں فرشتوں نے یہ کہا کہ یا اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے میرے مالک تو ایسی ایک مخلوق اور ایسا شخص کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے جو زمین میں خرابیاں کرے گا، خون بہائے گا. اب یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ it wasn't an argument، وہ اللہ سے آرگیو نہیں کر رہے تھے. they had been actually speaking about the previous experience that they had seen on the earth. کیا تھا کہ جنات کیا کرتے تھے، جنگ و جدل کرتے تھے اور تباہیاں مچاتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو ایک ایسی شخصیت بنا رہا ہے جو دوبارہ سے وہی کام کرے گا. اگر کہیں ایسا مقصد نہیں ہے، اگر یہ مقصد ہے کہ ہم تیری عبادت کا مقصد ہے کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جو تیری عبادت کرے، تیری تعریف بیان کرے، تو ہم تو یہ صبح و شام یہ کرتے ہیں. تو کہیں ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ جس کے بنا پر آپ ایک اور مخلوق بنانے والے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور کیا جانتے ہیں؟ اللہ اس کا تفسیر کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے انبیاء، شہداء، نیک لوگ، صالح لوگ جو کہ اگلی نسلوں کو نیکی کی طرف چلائیں گے، وہ لوگ پیدا ہوں گے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو برتری عطا فرمانی تھی تمام مخلوقات کے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو اشرف المخلوقات کہا ہے.
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو علم کے بنا پر برتری عطا فرمائی. He prioritized him on the basis of the knowledge. Allah taught him the names of the different things which are used on زمین پہ رہنے کے لیے جو کہ ہماری چیزیں استعمال ہونی تھیں اور وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا تھا کہ وہ جو چیزیں جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں یا ہماری زندگی میں ہماری دنیا میں جو ارد گرد چیزیں موجود ہوتی ہیں، جیسے ہر چھوٹی بڑی چیزیں، جیسے انسان ہے، حیوان، زمین، سمندر، درخت، جانوروں کے نام، اور ان سب چیزوں کے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سکھا دیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ اگر تم ان سب چیزوں کے نام جانتے ہو. تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، تو ہی پوری علم اور حکمت والا ہے. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور میں جانتا ہوں کہ تم کیا ظاہر کرتے ہو اور کیا چھپاتے ہو. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح فرمائی، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. یہ بتایا جاتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے اکٹھی کی ہوئی ایک خاک، ڈسٹ، تمام زمین سے مختلف رنگوں کی، مختلف قسموں کی مٹی اکٹھی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اس مٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس سب کو مٹی کو ملا کے حضرت آدم کی تخلیق کی. یہی وجہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ آج جو ہمارے ارد گرد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سم آر وائٹ، سم آر بلیک، سم آر براؤن، ریڈش، اینڈ سم دے ہیو ڈفرنٹ نیچر، سم آر سافٹ، سم آر ہارش، کوئی غصے والا ہے، کوئی نرم دل ہے. تو یہ سب جو چیزیں ہیں، یہ جو فرق ہے، یہ اس مٹی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف مٹی کو اکٹھا کر کے حضرت آدم کو بنایا تھا. تاکہ، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے جمعے کے دن بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اس لیے بنایا تھا تاکہ ابلیس، اللہ تعالیٰ knew that what is going to happen، اور جو ابلیس اس کے اوپر بڑائی کا اظہار نہ کر سکے. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی میں حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، اور اس جمعے کے جو دن کی the duration تھی that was 40 years. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مجسمے کی صورت میں تخلیق کر کے بنا کے ایک انسانی جسم کی صورت میں اس کو زمین پہ چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے ابھی اس میں روح نہیں ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا تاکہ وہ ابلیس کے لیے ایک ٹیسٹ بنے، اور وہ ان کو اس کو دیکھے. اب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کے جسم کو، مجسمے کو زمین پہ چھوڑ دیا تو وہ ایک خالی جسم تھا. فرشتے وہاں پر چکر لگاتے تھے، آتے تھے، اس جسم کو دیکھ کر ڈرتے تھے. اسی طرح جو سب سے زیادہ خوف زدہ تھا وہ ابلیس تھا. وہ اس جسم کے ارد گرد آتا، ہر روز آتا، اس کو دیکھتا اور اس سے خوف کھاتا تھا. تو کیوں کیا کرتا تھا کہ آتا تھا تو جسم کو نا اسے ٹھوکر لگاتا تھا. تو ٹھوکر لگانے کی وجہ سے، کیونکہ ایک خالی جسم تھا اور مٹی سے تیار کیا گیا تھا، اس میں سے آواز ایسی آتی تھی کہ جیسے کسی خالی مٹی کے برتن کو once you hit a kind of sound comes out of it. تو اس میں اس طرح کی ایک ساؤنڈ اپیئر ہوتی تھی جسم میں سے، خالی جسم میں سے. اب وہ کیا کرتا تھا، اس جسم کو ہر وقت آبزرو کرتا رہتا تھا. پھر وہ کیا کرتا تھا، منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا تھا خالی جسم کے اندر، اور دوسری سائڈ سے نکل جاتا تھا. پھر اس نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں، اس سے خوف نہ کھاؤ، یہ تو ایک اندر سے خالی اور کھوکھلا جسم ہے، اگر مجھے اس کے اوپر طاقت دے دی گئی تو میں اس کے اوپر یقیناً پورا غلبہ کر لوں گا اور اس کو اپنے قابو میں کر لوں گا. اب یہ بتایا جاتا ہے کہ اب وقت آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح کو ڈالنا تھا. اس کے بارے میں ارشاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، جب میں آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالوں تو تم سب کے سب اس میں ان کو سجدہ کر لینا. اب جب روح ڈالی گئی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں، تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ سر کے ذریعے ڈالی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی. تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ. پھر جب روح ان کے پیٹ تک پہنچی تو ان کو بھوک محسوس ہوئی. اب جب سر تک پہنچی تھی تو ان کو جنت کے پھل دکھائے گئے، اور جب پیٹ تک پہنچی تو ان کو بھوک محسوس ہوئی. تو انہوں نے کیا کیا، اٹھنے کی کوشش کی تاکہ وہ پھل کو کھا سکیں، لیکن کیونکہ ابھی روح پورے جسم میں نہیں آئی تھی وہ اٹھ نہیں پائے. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، خلق الانسان من عجل، کہ ایک انسان تو یہ جلد بازی میں پیدا کیا ہے، یعنی جو جلد بازی ہے وہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا
کہ جب میں تمہیں پیدا کروں اور جب تم فرشتوں کے جماعت کے پاس جاؤ، تمہارے اندر روح آتی ہے، تو تم نے فرشتوں کی جماعت کو سلام کہنا ہے. دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. پھر تمہاری اور تمہاری امت کا، تمہارے لوگوں کا، تمہاری اولاد کا یہی طریقہ سلام ہوگا. تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرشتوں نے حضرت آدم نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ انہوں نے کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو، اور جن میں ابلیس بھی شامل تھا، کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس کا قرآن کریم میں ذکر اس طرح آتا ہے، اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور جنوں کو اس سے پہلے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا. اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک کھنکھناتے ہوئے سڑی ہوئی مٹی سے ایک انسان بنانے لگا ہوں، جب میں اس کو ایک انسان کی صورت میں بنا لوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم سب کے سب سجدہ کر لینا. سب فرشتے سجدے میں گر پڑے، مگر سجدہ کرنے والوں میں نہ شامل ہوا. وہ کون تھا؟ وہ ابلیس تھا. اب ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح کے ساتھ ایک بہت رسپیکٹفل سٹیٹس عطا کیا. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلا کام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دنیا کی چیز کو کن کہہ کر بنایا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نالج عطا فرمایا، اور ان کو اس طرح کے ساتھ فرشتوں کے اوپر بھی برتری دی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ ان کو سجدہ کریں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا شرف عطا فرمایا، اور وہاں پر ان کو ان کی بیوی عطا فرمائی حضرت حوا علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تمام کی تمام فضیلت عطا فرمائی. اب ہم نے جیسا پہلے دیکھا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، لیکن سجدہ نہیں کیا تو وہ ابلیس نے نہیں کیا. اب دیکھتے ہیں کہ ابلیس تھا کون. دراصل ابلیس ایک جنوں میں سے جن تھا، اور وہ بہت عبادت گزار تھا، بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا. زمین پر ہی جنوں میں رہتا تھا، لیکن he had been a very pious person among them. So اللہ سبحانہ و تعالیٰ just directed him. اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر جنت میں، یا اوپر اپنے پاس آسمانوں میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں میں شامل کر لیا تھا، اور اس کو وہاں پر لے جایا گیا تھا. تو فرشتوں جو ابلیس تھا، کیونکہ اس کی فطرت کے اندر دراصل اس نے جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، ان کی اطاعت سے نکل گیا تھا، کیونکہ اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نے کا انکار بھی کیا. یہ اس کی فطرت ایسی تھی جس نے اسے دھوکہ دیا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا. اور ہم نے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، اور جو جن ہیں ان کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا. تو اس کی فطرت تھی کہ جس کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے سب سے کہا کہ تم سجدہ کرو، ابلیس نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا. کہنے لگا بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ پھر طنز کے طریقے میں کہنے لگا دیکھ تو یہی ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے. یعنی اشارہ کیا ان کے جسم کی طرف اور کہا کہ یہ ہے وہ شخص مٹی سے بنا ہوا اور جس کو تو مجھ پر فضیلت دے رہا ہے، اور اگر تو مجھے قیامت کے دن تک اس کی مہلت دے دے تو میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ باقی ہر ایک کو اپنے قابو میں کر لوں گا، اور تیری اس آدم کی اولاد کی جڑوں کو کاٹتا رہوں گا. اس کے بعد ایک اور جگہ پر ہمیں قرآن کریم میں اس چیز کا ذکر اس طرح ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ اس انسان کو جسے تو نے ایک کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے میں اسے سجدہ کروں. اللہ تعالیٰ نے کہا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برستی رہے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمتوں سے نکال دیا اور اس کو لعنت زدہ قرار دے دیا. تو پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اے پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب تو لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا، تو انہیں زندہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں مہلت دی جاتی ہے اس قیامت کے دن تک. اس نے کہا اے اللہ جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہ کا راستہ آسان بناؤں گا، ان سب کو بہکاؤں گا. آپ یہ دیکھیے کہ شیطان نے کس طرح کے ساتھ ایک کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا. کہا کہ یا اللہ
اللہ کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے. ہی از بلیمنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیٹ یو ہیو ڈن دس ٹو می, کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو میں بھی آپ کے ان بندوں کو نہیں چھوڑوں گا, اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح سے بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں, اور لیکن پہلے اس نے یہ کہا کہ ہاں ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو پانا میرا مشکل ہے. آپ یہ دیکھیے اس نے خود اس چیز کا اقرار کیا, ہاں یہ ضرور ہے اگر جو تیرے مخلص ہوں گے ان پر میرا قابو پانا مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے, جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کوئی قدرت حاصل نہیں ہوگی کہ تو ان کو گناہوں میں ڈال سکے. ہاں گمراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے, مطلب جو تیرے پیچھے چلے گا تیرے سمیت تیرے ساتھ وہ جہنم میں جائے گا. اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں. جہنم کے دروازوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے 7 دروازے ہیں. اس کے بعد اسی طرح کے ساتھ ایک شیطان نے جو اور اللہ تعالیٰ سے بات کی ایک اور جگہ پر جو آتا ہے, اور اس نے کہا کہ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب کی اولادوں کی جڑ کاٹتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے چلا جا, جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے, اور وہ پوری سزا ہے, اور تو ان میں سے جس کو بہکا سکے بہکا لے, اور ان پر اپنے سواروں اور اپنے پیادوں مطلب اپنی پوری فوج کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر ان کے جس طرح چاہتا ہے ان کو بہکانا چاہتا ہے بہکا لے, ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے, ان سے وعدے کرتا رہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ یاد رکھو کہ شیطان جو تم سے وعدہ کرتا ہے وہ سب کا سب ایک دھوکہ ہے, اور جو اللہ کے مخلص بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. اب کیا ہوا کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک اعلان جنگ کر دیا, اور اس نے پھر یہ وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے, اور کہا پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے اللہ لعنت زدہ قرار دے ہی دیا ہے, اب میں تیرے سیدھے راستے پر ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا, ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا, مطلب ان کو گمراہ کر دوں گا, اور اکثر لوگوں کو تم ان میں سے شکر گزار نہیں پاؤ گے. اس ساری بات کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابلیس کو لعنت زدہ قرار دے دیا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا فاہبط منہا, یہاں سے اتر جا, یعنی کہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتار دیا. اس کا جو مقام و مرتبہ تھا, جو عبادت کے باعث اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کی صف میں شامل کیا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ اس سے چھین لیا, اس کو زمین کی طرف ڈال دیا. اس نے اللہ تعالیٰ سے مخلت لے لی اور وہ ہو گیا تیار آدم کو اور ابن آدم کو اپنے رستے پہ چلانے کے لیے. اب ایک جگہ بتایا جاتا ہے, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم کا بیٹا سجدہ تلاوت پڑھتا ہے, قرآن کریم جب ہم تلاوت کرتے ہیں اس میں سجدہ تلاوت آتی ہے, پھر وہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس, ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا, اس لیے اسے جنت ملے گی, اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا, افسوس کہ میں نے نافرمانی کی اور مجھے جہنم ملے گی. وہ یقیناً یہ جانتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ الٹیمیٹ جہنم ہے, اور اسی چیز میں اور اسی غرور و تکبر اور اسی حسد میں انسان سے وہ انسان کا حشر کرنے پر تلا ہوا ہے اور اس کو نافرمانیوں کی طرف ابھارتا ہے. اب یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں اتار دیا. حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق مختلف اختلافات ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ حضرت حوا کو جنت میں جانے سے پہلے پیدا کیا گیا, کچھ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد پیدا کیا گیا. اس کی تھوڑی سی جو تفصیل ہے وہ اس طرح کے ساتھ آتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے, تو جب وہ سو کر صبح کو اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہیں. تو جب انہوں نے فرشتوں نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں حوا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کس لیے آپ یہاں پر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے بھیجا ہے. اب فرشتے جو تھے they wanted to test the knowledge of حضرت آدم علیہ السلام, تو انہوں نے حضرت آدم سے پوچھا کہ آدم یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بیوی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم نے فرمایا کہ ان کا نام حوا ہے. تو انہوں نے کہا حوا ان کا نام کیوں ہے؟ تو حضرت آدم نے فرمایا کیونکہ ایک زندہ جسم سے, ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہیں. اب یہ ہوا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرا دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہاں پہ رہو, خوش رہو, پوری جنت خوبصورت, کھانا پینا, عیش کرنا, آرام کرنا, سکون کرنا, سب کچھ تمہارے لیے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا.
اس کا ذکر قرآن کریم میں کیسے آتا ہے. اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے. اب سو شیطان دونوں کو بہکانے لگا. اب شیطان آ گیا، اس کی ڈیوٹی شروع ہو گئی. اس نے اپنے وعدے کو دنیا میں بنائے جانے والے سب سے پہلے شخص کے اوپر ہی آزمانا شروع کر دیا. اور اس نے آ کر ان سے کہنے لگا، ان سے بات کیا کرنے لگا آپ یہ دیکھیے. کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے پروردگار نے اس درخت کے پاس جانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا پھر کہیں تم ہمیشہ کے لیے تم جینے نہ لگ جاؤ، مطلب تمہاری زندگی ہمیشگی کی نہ ہو جائے. پھر قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ میں تمہارا سنسیئر ہوں، میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں، میں تمہارے لیے بالکل غلط نہیں سوچ رہا. اور دیکھ لیجئے آخرکار اس نے ان دونوں کو دھوکے میں ڈال ہی دیا. اس نے اور ان کو اپنی طرف کھینچ ہی لیا، اور جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان دونوں کے جسم ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئے، اور وہ جنت کے درختوں کے پتوں کے ساتھ اپنے جسموں کو چھپانے لگے. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں پکارا اور ان سے کہا کہ میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. دونوں عرض کرنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے میرے رب ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا تو ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم سب جنت سے اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے زمین پر ایک خاص وقت تک ٹھہرنا مقرر کر دیا گیا ہے. زمین پر تمہیں ساز و سامان مہیا کر دی گئے ہیں، یعنی زندگی کا سامان زمین پر تمہارے لیے بنا دیا گیا ہے، اور اسی میں تمہارا جینا ہوگا، اسی میں تمہارا مرنا ہوگا، اور اسی سے قیامت کے دن تم دوبارہ اٹھائے بھی جاؤ گے. اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پہ کہاں اتارا گیا، اس کے مختلف آ رہے ہیں. حضرت ابن عباس نے کہا کہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک وہنائی آتی تھی وہاں. حضرت حسن بصری نے کہا ہند میں، حوا کو جدہ میں اور ابلیس کو بصرہ میں اتارا گیا. حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ حضرت آدم کو صفا پہاڑی پر اور حضرت حوا کو مروہ پہاڑی پر اتارا گیا. بہرحال ان دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا. اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ انہوں نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا بھی سکھائی، اور جنت کے کچھ پھل بھی عطا فرمائے، اور یہ کہا کہ یہ زمینی پھلوں جیسے ہی ہیں، یہ جو زمینی پھل ہیں یہ جنت کے پھلوں جیسے ہی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ زمینی پھل خراب ہو جاتے ہیں اور جنت کے پھل خراب نہیں ہوتے. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر جو سب سے پہلے کھانا دیا گیا تھا وہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے ساتھ دانے لے کر آئے تھے. آدم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ گندم ہے، اور یہ اسی درخت، اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو زمین پہ بونا ہے، پھر آپ کی اس میں سے فصل نکلے گی، آپ نے اس کو کاٹنا ہے، آپ نے اس میں سے گندم کے بیج لینے ہیں اور ان کو پیسنا ہے، اور اس طرح کے ساتھ ایک کافی تردد اور ایک محنت کے بعد پہلا کھانا تیار کیا گیا. اس کے بعد قرآن کریم میں ایک حابیل اور قابیل جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کا قصہ آتا ہے، جس کی سٹوری ہم انشاءاللہ ایک علیحدہ سے بنائیں گے اور اس کو تیار کریں گے. اب ایک اور بات بہت ضروری جو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے کو زمین پر اتارنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عہد الست کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ جس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ اعراف میں ایک ذکر آتا ہے کہ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود کو ان کے مقابلے میں اقرار کرایا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں. اس کی تفصیل میں کچھ اس طرح بتایا جاتا ہے. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن سب کو جمع کیا اور آدم کے پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر شخص کو پیدا کیا، ان کی صورتیں بنائیں، ان کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. جب وہ بولنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد و پیمان لیا اور خود ان پر گواہ ٹھہرایا. فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر 7 آسمانوں 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں، تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں. قیامت کے دن یہ مت کہنا کہ ہمیں علم نہ تھا. یاد رکھو میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی مالک نہیں، میرے ساتھ شرک نہ کرنا. میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا، تمہیں میرا عہد و پیمان یاد کرائیں گے اور ان کی خلاف ورزی کی سزا سے ڈرائیں گے بھی، اور تم پر اپنی کتاب بھی نازل کروں گا. انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، اور تیرے سوا ہمارا کوئی رب اور معبود نہیں. چنانچہ اس دن انہوں نے تعمیل احکام کا اعلان کیا. یعنی ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بات کا وعدہ اور اقرار کر چکے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت
نہیں کریں گے. اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم انسانیت میں کیا حالات ہیں. ہم اللہ کو چھوڑ کے ہر چیز کی طرف جانا اپنا فرض سمجھتے ہیں. ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایک کسی جہنم میں جانے والے شخص کو جب یہ پوچھا جائے گا کہ اگر تمہیں دنیا کی ساری دولت تمہیں دے دی جائے اور تمہیں کہا جائے کہ یہ دے دو اللہ کی راہ میں یا اس کے بدلے میں قیمت ادا کر دو, تمہیں جہنم سے نکال دیا جائے گا, تو کیا تم دینا پسند کرو گے؟ اس میں جہنمی کہے گا یقیناً میں دینا پسند کروں گا. تو اس کو کہا جائے گا کہ تم سے تو اس سے بہت ہی چھوٹی سی بات کا مطالبہ کیا گیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے, اللہ کے ساتھ کسی کا شرک نہیں کرو گے, اور تم نے یہی بات کو نہیں سنا اور نہیں مانا. اس کے بعد ہمیں اس کے علاوہ کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک اور حدیث کے مطابق حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تھے تو پہلے ہی آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی. تو جب آپ نے دیکھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دائیں جانب کے لوگوں کو دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے, اور بائیں جانب کے لوگوں کو دیکھتے تھے تو آپ رونے لگ جاتے تھے. تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ دائیں طرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو جنتی روحیں ہیں وہ ہیں, اور آپ ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, اور جو بائیں جانب ہے لیفٹ سائڈ کے اوپر جہنم میں لوگ ہیں جو آپ کی اولاد میں سے تھے, آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ پریشان ہوتے ہیں اور آپ رونے لگ جاتے ہیں. اب یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹے تھے ان کے, جن کا نام تھا شیت علیہ السلام. شیت علیہ السلام ایک بہت ہی پائس, بہت ہی نیک اور بہت ہی ایک بہترین انسان تھے. اور حضرت آدم فرماتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیت مجھے حابیل کے بدلے میں دیے ہیں, کہ حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا تھا تو شیت علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آج کل انسانوں کی جتنی بھی نسل ہے وہ شیت علیہ السلام کی نسل میں سے ہے, اور باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ نوح علیہ السلام کے جو سیلاب آیا تھا اس میں سب کے سب جو گنہگار لوگ تھے, باقی کی اولاد وہ سب کے سب غرق ہو گئی تھی. شیت علیہ السلام بہت ایک نیک اور ایک بہترین انسان تھے, ان کی نیک اولاد تھی, اور انہی کی اولاد آگے سے پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئی تھی. اچھا, اب یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا. ان کی عمر کے بارے میں بتایا جاتا ہے تقریباً 1000 سال تھی, کیونکہ یہی لوح محفوظ میں لکھی بھی گئی ہے. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ملک الموت اپنے فرشتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جنت سے کفن لے کر آئے, جنت کا لباس لے کر آئے, اور انہوں نے آ کے شیت علیہ السلام سے تعزیت بھی کی, یعنی ان کو بتایا کہ ان کے باپ کا انتقال ہونے والا ہے. فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا, اور اس کے بعد اسے غسل دیا, اسے کفن پہنایا, خوشبو لگائی, قبر کھودی, لحد تیار کی, اور ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور نماز جنازہ ادا کی. پھر انہوں نے قبر میں رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی, اور پھر انہوں نے کہا کہ آدم کے بیٹوں تمہارے لیے یہی تدفین کا طریقہ ہے جو نماز جنازہ کا طریقہ ہے. جس طرح آج ہم غسل اور تدفین کرتے ہیں, یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم کی تدفین کر کے ہمیں سکھایا تھا. اب حضرت آدم علیہ السلام دفن کہاں ہوئے اس کے بارے میں مختلف اختلافات ہیں, مختلف جگہوں کا ذکر ہے. بہرحال یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی میتوں کو تابوت میں رکھ کر کشتی میں رکھ لیا تھا, اور جب طوفان ختم ہوا تو اس کو بیت المقدس میں دفن کر دیا گیا تھا. اب اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے شیت علیہ السلام تھے, حضرت آدم نے ان کے لیے وصیت کی تھی اور ان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا. انہوں نے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا, لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے, ان کو سکھاتے رہے. ان کی اولاد شیت علیہ السلام کی اولاد دنیا میں پھیلتی چلی گئی. انہوں نے بستیاں بسائیں, شہر بسائے, رہنے کے طریقے ایجاد کیے, اور اس کے بعد کافی کچھ نسلوں کے بعد ایک جو ذکر اب ملتا ہے وہ ہمیں ہنوح ایک نام ملتا ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے, جن کو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر ہونے کا شرف حاصل ہے. انشاءاللہ ان کی سٹوری کو ہم علیحدہ سے پڑھیں گے. اب ہم اس سارے قصے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں. سب سے پہلا سبق جو ہمیں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو انسان کو ایک بہترین شکل اور صورت اور بہترین تقویم پہ پیدا فرمایا. قرآن کریم میں ذکر ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت ہی احسن تقویم پہ بنایا, پھر ہماری ہی حرکتوں ہماری ہی کاموں کی وجہ سے ہم اسفل سافلین, نیچوں سے بھی نیچے چلے گئے. اور ایک اور چیز کا جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتوں پر بھی فضیلت بخشی, ہمیں نالج عطا کیا, لیکن ہم اپنی قدر کو کھو چکے ہیں. شیطان نے اعلان جنگ اللہ تعالیٰ سے کیا اور ہم نے بخوشی اس کی فوج میں بھی شامل ہونے کا اعلان کر دیا.
شیطان ہمارے خلاف کام کر رہا ہے اور ہم نے اس سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ مل کے ہم خود کے خلاف بھی کام کریں گے، اور وہ اپنی پوری کی پوری بغیر کسی آئی شوڈ سے کہ اسٹرگل کے ہمارے اوپر قابو کیے ہوئے ہے اور ہمیں ہر وقت اپنے رستے پہ چلا رہا ہے۔ یعنی ہمیں کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے سے پہلے ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ یقیناً میرے بندے اور میرے مخلص بندے نہیں ہوں گے، وہ تمہارے ہی پیروکار، تمہارے بندے ہوں گے۔ اس وقت ہم یقیناً پورے مکمل طور پر شیطان کی فوج کے پیروکار، اس کی فوج کے سپاہی بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ اگلی چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ ہے تکبر کا انجام۔ ابلیس اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص ایک مقام عطا کیا تھا۔ اپنے تکبر اور اپنے غرور کے ساتھ اور اپنے حسد کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی فرمائی اور اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا۔ اور تکبر ہے کیا؟ دراصل تکبر حق کو جھٹلانا ہے اور لوگوں کو حقیر اور اپنے سے حقیر اور اپنے سے کمتر سمجھنا ہے۔ اس کے بعد اگلی بات کا جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان یاد رکھو تمہارا ایک جانی دشمن ہے، وہ خود جہنم، اس کو پتہ ہے میرا الٹیمیٹ ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اکیلا وہاں نہیں جائے گا۔ اس نے ارادہ کر رکھا ہے کہ میں تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، ان کو برائی کی طرف اکساؤں گا اور ان کو کبھی بھی جنت میں جانے کے لیے ان کو تیار نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بعد اگلی بات کا جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کے لیے، اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہم سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی طرح فوراً سے پہلے اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کو معاف فرمانے والی ہے۔ ہمیں اسی کی طرح کہنا چاہیے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے کچھ لیسنز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہماری زندگیوں میں بہترین ثابت ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔